موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، ہاتھ لمبے کر کر کے، اس پر آپ کو ترس آ گیا. آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا اس کی دعائیں پہلے قبول کر لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ وہ مانگتے مانگتے مر جائے، ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے آسمانوں تک بھی لائے، تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا کیا گناہ کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس کے جسم پر حرام لباس ہے، جب تک یہ ہوگا اس کا رونا گڑ گڑانا میں نہیں دیکھوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا ہے؟ یہ چیز کے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے حیائیاں عام ہو گئیں، بدکاریاں پھیل گئیں، لوگ آج تمیز بھول گئے. کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا، ڈر ہی نہیں رہ گیا. رزق کا بہت بڑا اثر ہے میرے عزیزوں. سب سے پہلے اس پر کنٹرول کرو، اپنے کھانے پینے پر حلال کی طرف توجہ کرو، ورنہ یہ حرام چیز کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ حرام لقمہ بھرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. وہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. لوگ آج بزنس میں بھی تجارت میں بھی یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لو دبا لو، ساری چیزیں دبا کر رکھو، کس کا مال کتنا ہڑپ لیا، کس کا حق دبا کر کے رکھ لیے، سب حرام ہے، رزق حرام کے ذریعے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذبیحہ دیکھ رہے ہیں مسلمان نے ذبح کیا ہے وہی گوشت آنا چاہیے، ارے کسی کا دبا کر کے ایک درہم بھی رکھا ہے وہ حرام ہے، دھوکہ دے کر کے کمائی ہوئی چیزیں حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے. ایک بار ان کی کپڑے کی دکان میں ایک تھان میں عیب والا کپڑا آیا تھا، تھوڑا سا کچھ داغ تھا. خادم سے بتایا تھا کہ بیچنا تو یہ گراہک کو بتا کر کے بیچنا کہ اس میں عیب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے. شام کو ان کا خادم آیا، اس دن جانتے ہو تقریباً 4 لاکھ درہم کی تجارت ہوئی تھی. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیا وہ عیب والا جو کپڑا تھا وہ تھان بک گیا؟ اس خادم نے کہا ہاں بک گیا، وہ تو صبح ہی بک گیا. کہا بتایا تھا؟ کہا ارے میں بھول گیا تھا. امام اعظم نے کہا کہ یہ 4 لاکھ پورے کے پورے بانٹ دو، اس میں کا 1 روپیہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. میرے عزیزو یہ ائمہ اعظام تھے جنہوں نے شک والی چیز کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیا، شک والی چیز بھی.